السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد رات کو سارے لوگ بیٹھ کے، مقامی پورٹرز اور وہاں کے باسی بیٹھ کے مطلب کیمپ فائر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس وہاں پہ صرف 2 افراد کی کمی ہوتی ہے، ایک ارسا جو اپنا ناول لکھ رہی ہوتی ہے اپنے کیمپ میں بیٹھ کے، اور ایک پریشے جو دور برفانی نالے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے برا کیا تھا، وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ افق اس محفل سے اٹھ کے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم کیا ادھر بور لوگوں کی طرح بیٹھے ہو، آؤ ہم سب ادھر اتنا انجوائے کر رہے ہیں، صرف تمہارے لیے اتنا شغل چھوڑ کر آئے ہوں۔ وہ بہت فریش انداز میں بات کر رہا ہے، وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ وہ اس کے کہنے لگتی ہے افق میں بہت بری ہوں نا؟ وہ آگے سے کہتا ہے ہاں تمہیں واقعی آج پتہ چلا؟ افق پلیز میں سیریس ہوں، میں بھی ڈیڈ سیریس ہوں، پلیز افق مجھے بات تو کرنے دو۔ او کم آن، مجھے پتہ ہے تم نے کیا کہنا ہے، یہی کہ افق مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا وہ مر چکی ہے، ورنہ میں وہ یہ سب نہ کہتی، یہی کہنا ہے نا تمہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا تمہاری جگہ، اب اس قصے کو ختم کرو۔ افق مجھے واقعی نہیں پتہ تھا، وہ اتنا کچھ کہتی رہی، اور وہ جب وہ رونے لگی تو ایک تو کہتا تم لوگوں میں بہت خرابی ہے، بات کو ربڑ کی طرح چباتے رہتے ہو، نکل جایا کرو، جو ہوا بھول جاؤ، چلو اٹھو۔ ویسے اگر مجھے علم ہوتا کہ تم ہنادے سے اتنی جیلس ہوگی تو اس کا ذکر بہت پہلے کر دیتا، ویسے کیا میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا؟ تو وہ ایک دم سے کہتی ہاں لگتے ہو نا، پھر بعد میں چپ کر جاتا ہے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ پری آج تک یہ ہوتا ہے کہ کوہ پیما خوبصورت مشقتیں جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لیے تیار کرتے ہیں، آج رات یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ میرے عقب میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک خوبصورت کوہ پیما کے لیے تیار کرے گا۔ پریشا اس کو دیکھ کے کہتی کیا میں؟ اور کہتا نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اٹھو تمہارا چیک اپ کراتے ہیں، تم ٹھیک نہیں تھی، سارا دن کھانسی رہی ہو، چلو۔ پھر وہ اس کو اپنے دوست احمد کے پاس لے کے جاتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، احمد بھی اس کا جینت اور کی طرح دوست ہوتا ہے، اور وہ یہاں کے جا کے بتاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، کہ وہ اس سے ترکی میں بات کر رہا تھا۔ تو پریشا اس کو دیکھتی ہوتی ہے، وہ اس کو اس کی میڈیسن بتاتا ہے، بعد میں پریشا ایک دم سے اس کو کہتی ہے کہ تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے، کیونکہ احمد بہت شریف سا اور کیوٹ سا، مطلب بالکل نابالغ لگتا ہے، نوجوان لگتا ہی نہیں ہے۔ تو احمد جو ہوتا ہے نا، وہ کیونکہ وہ انگلش میں بولتی ہے تو وہ دونوں ترک میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ بات سن کے جو ہوتا ہے نا احمد، وہ بڑا شرما جاتا ہے۔ تو پریشا اس کو دیکھتی ہے، اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی، کہتی مجھے لگا اس کو انگریزی نہیں آتی، اب ہم دونوں ترک ہیں تو ترکی میں ہی بات کریں گے نا، فرینچ میں تو بات کرنے سے رہے۔ اور پھر پریشا کہتی ہے کہتی صحیح کہتے ہو، کوئی بندہ نہیں اس کے جیسا ہو سکتا۔ بعد میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ احمد جو ہے نا انتہائی ذلیل قسم کا ایک کمپیوٹر جینیس اور ہیکر بھی ہے، اس نے کہا، اور ذلیل اس طرح شرما کر مسکرا دیا جیسے اس کو بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ کہتی وہ میں تمہارا کمپیوٹر استعمال کروں، میں نے اپنے پاپا کو میل کرنی ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے کر لو استعمال، اس میں کون سی پوچھنے کی بات ہے۔ ویسے بھی انہیں اکثر کہتا ہے کہ اگر حسن حسین ارسلان کے آباء و اجداد نے اتنی جائیداد نہ چھوڑی ہے تو 32 ملک افق اور جانے کی مہمان نوازی کرنے سے محروم رہ جاتے۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے، اس نے اپنے ڈیڈ کو وہ مطلب میل کی، خود کیوں الکان ہوتے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سب کچھ اپنا ٹینٹ وغیرہ کا کچرا اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں خود کر لوں گا یہ سب، میں فارغ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ احمد وہ سارا کمرہ صاف کرتا ہے۔ تم کیا کری ہو؟ فین میل چیک کر رہی تھی، اب تو ایک ہی قسم کی میل سے بور ہو گئی ہوں، ہر کوئی یہ پوچھتا ہے۔ ارسا بتاتی ہے کیسے میں نے ناول اتنی چھوٹی عمر میں لکھی ہے، کیسے لکھ لیے۔ پریشا بھی اپنی میل کھولتی ہے، سیف کی 3 میلز ہوتی ہیں جن کو وہ پڑھے بغیر مٹا دیتی ہے، پاپا کی ایک تھی، پاپا کی میل کا وہ رپلائی دیتی ہے اور بند کر دیتی ہے۔ افق اس کو آگے کہتا ہے سنو، تمہیں سائیکک لوگوں پر یقین ہے؟ تھوڑا بہت، کیوں؟ چلو میں تمہیں ایک گیم دکھاتا ہوں، یہ ایک سائیکک پیٹر ہے، تمہیں تمہارے ہر سوال ہر پریشانی کا حل بتائے گا، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو۔ ہاں ٹائپ میں کرتا ہوں کیونکہ میری اس سے تھوڑی جان پہچان ہے۔ اوف مجھے ان چیزوں کا کوئی یقین نہیں، خیر تم پوچھو میرا نام کیا ہے۔ افق کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چلنے لگیں، وہ بہت تیز ٹائپ کرتا تھا، وہاں 2 خانے تھے، ایک میں سوال لکھا آتا تھا پیٹر پلیز آنسر، اور دوسرے میں لکھا تھا میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کا نام ہے، کیا نام ہے؟ پریشا جہاں زیب۔
ایک دم اسکرین پر لکھا ہوا نظر آیا تو پریشے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس سے پوچھو میری عمر کیا ہے. اور وہ پھر پیٹر پلیز آنسر لکھتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے 25 سال. اسے کیسے پتہ کہ میں 25 سال کی ہوں؟ یہ سائیکک ہے اور دماغ پڑھ سکتا ہے. پھر پریشے اپنے متعلق کئی سوالات کرتی ہے جس کے جواب درست نکلتے ہیں اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے. اچھا پوچھو کہ کیا میں کسی کو پسند کرتی ہوں؟ اس کا جواب مجھ سے پوچھ لو، تم راکا پوشی کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے پیٹر پلیز آنسر. کیا پریشا کسی کو پسند کرتی ہے؟ تم بار بار پیٹر پلیز آنسر کیوں لکھتے ہو؟ وہ بار بار کی اس بات سے جھنجھلا جاتی ہے. اس دنیا میں کام نکلوانے کے لیے محنت کرنا شرط ہے. پیٹر کا جواب اسکرین پر جگمگا رہا تھا. ہاں، اور اس کا نام کے پر ختم ہوتا ہے. پھر وہ ایک دم سے حیران ہو کے افق کو دیکھتی ہے. کے پر؟ لیکن راکا پوشی تو کے پر نہیں ختم ہوتا. وہ شاید سمجھا نہیں تھا یا پھر بن رہا تھا. پریشے نے کہا کیا وہ مجھے ملے گا؟ ہاں، اگر وہ کوشش کرے تو. وہ بہت حیران ہو. اچھا اس سے پوچھو کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو افق آگے سے کمپیوٹر سے جواب آتا ہے وہ تو تم سے عشق کرتا ہے. تو ایک دم سے حیران ہو جاتی یہ کون ہے جو مجھے اتنا جانتا ہے؟ بعد میں احمد آتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ بھائی پورٹر تمہیں بلا رہے ہیں. افق باہر چلا جاتا ہے اور احمد اس سے پوچھتا ہے کہ معاف کرنا ڈاکٹر، وہ پورٹرز میں جھگڑا ہو گیا تھا تو افق ہی نپٹائے گا، مجھے نہیں ان سے نپٹا جاتا. اس کے پاس آ کے او تم پیٹر آنسر کھیل رہی ہو؟ ہوتی کھیل رہی ہوں کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ تو ایک گیم ہے. پھر اس کو گیم کا سارا پروسیس بتاتا ہے کہ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہی آنسر دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو کہتی اچھا، تو کہتا ہے تم بیوقوف بن گئی ہو؟ کہتی ہاں شاید بن گئی ہوں. اچھا تمہیں کس نے بنایا؟ کہتی بس میں بن گئی ہوں نا. تمہیں کیسے پتہ تھا؟ کہتا ہے وہ افق اور زینک ہے نا، یہ ان دونوں کا مشکل ہے. میرے ہاسپٹل میں آ کے لوگ ڈاکٹروں اور نرسوں کو بیوقوف بناتے تھے اور پھر بعد میں جب میں ڈاکٹروں کو حقیقت بتا دیتا تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا اور مجھے بہت مارا بھی. پری ہنس پڑتی ہے. کہتی چلو آج تمہارا بدلہ لیتے ہیں. تم بس افق کو مت بتانا کہ تم نے مجھے حقیقت بتا دی ہے. کہتا نو پرابلم، کوئی بات نہیں. افق تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں، اور وہ چلا جاتا ہے. احمد باہر چلا جاتا ہے. کہتے چلو میں آگے کھیلتے ہیں، مطلب آگے بتاتا ہوں تمہیں. کہتا اچھا. کہتی چلو پہلے اس سے نام تو پوچھو. کہتی ہاں نہیں میں نام میں بتا دیتی ہوں نا، کیپر ختم ہوتا ہے، وہ تو سیف کا ختم ہوتا ہے، سیف الملوک میں اس کو کہتی ہوں. کہتا نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا، اپنے آس پاس دیکھو. کہتی نہیں سیف ہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے اتنا پسند کرتا ہے. کہتا نہیں کسی اور کا نام ختم ہوتا ہے کیک پر. وہ پوچھتی ہے کس کا؟ کہتا میرا، اور یہ میں سب لکھ رہا تھا، سمجھی تم؟ وہ ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے. وہ بڑی حیران ہو کہ اس کو دیکھتی ہے. اچھا تم سے سیف کے نام سے اتنے جیلس ہو گئے؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہیں اتنی اچھی لگتی ہوں تو میں پہلے ہی بتا دیتی. پھر جاتے ہوئے کہتا ہاں لگتی ہو نا. ویسے کہتی یہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ گیم ہے ایک؟ کہتی احمد نے. کہتا آج تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس گدھے نے پہلے بھی مجھے ڈاکٹروں نرسوں سے پٹوایا تھا، کدھر گیا یہ؟ وہ غصے سے بولتا ہوا باہر چلا جاتا ہے. جمعرات 11 اگست 2005. اس نے اپنے کئی پاور بارز، انرجی بارز، مطلب سارے اپنا بیگ وغیرہ پیک کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں. ارسا، افق اور پریشے، اور ساتھ میں ان کے ایک ہوتا ہے مقامی کوہپیما فرید نام کا، جو ان کا ساتھ میں سمجھنے وہ کیا ہوتے ہیں جو ان کو راستہ دکھائیں. وہ شیڈول کے مطابق پہلے کیمپ 4 تک انہوں نے جانا ہوتا ہے اور وہاں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو راستے میں وہ احمد سے ملتا ہے اور احمد کو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں چلو اب ہمارا سفر شروع ہونے لگا ہے. تو وہ ایک دم سے پوچھتا ہے میری خواہش ہے کہ ہم سب ان خیموں کو زندہ دیکھنے کے لیے زندہ رہیں، کیونکہ پریشے کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اوپر جانے پر کئی بار لوگ زندہ واپس نہیں آتے. افق اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوشش کریں گے، ہم ضرور زندہ واپس آئیں گے. کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے دعوت دیں گے کہ اگر میں یہ پہاڑ سر کے آ جاؤں. اس طرح سے پھر وہ کیمپ 1 تک تو آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ کیمپ 2 کا جو سفر ہے نا وہ شروع کریں گے. اگلے دن وہ رات کو بیٹھ کے کھانا بناتی ہے. تو وہ رسیاں لگانے جاتے ہیں تو پری سوچتی ہے کہ چلو میں ان کے لیے کھانا پکاتی ہوں. پری کھانا پکاتی ہے تو وہ بریانی بنانے کا سوچتی ہے، کیونکہ اس کی بریانی بہت اچھی ہوتی ہے. ان کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے. وہ جب شام کو بڑے تھکے ہارے رسیاں وغیرہ لگا کر واپس آتے ہیں تینوں، تو کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ کہتی میں نے کھانا بنایا. کہتا اچھا چلو جلدی لاؤ، بہت بھوک لگی ہے. تو وہ کھانا جب اس کے آگے رکھتی ہے تو چاول جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھنڈ کی وجہ سے اتنے مطلب اکڑ جاتے ہیں اور مرغی کا گوشت بھی اچھی طرح نہیں گلا ہوتا. تو کہتا میں وہ یہ کچا گوشت کیسے کھاتے ہیں، ہم افریقہ سے نہیں آئے.
کہتی کیا مطلب کچا گوشت؟ کہتا وہ یہ کھایا نہیں جا رہا، کیا مچھلی پڑی ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ ارسا بھی ایک دم سے کہتی ہے ہاں تمہارے لیے کوکب خواجہ کھانا بنائیں گی نا، میں نے اتنی محنت لگا کے سارا دن بنایا اور تم لوگ تعریف کرنا تو دور کی بات، میرا کھانا کھا بھی نہیں رہے۔ وہ رونا شروع کر دیتی ہے، مطلب مذاق میں باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے وہ اس کے پیچھے آتا، کہتا وہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا بریانی پڑی ہوگی؟ کہتی تمہیں زہر نہ تم کھانے کو؟ کہتا نہیں یار دیکھو سچ میں وہ گوشت بہت کچا تھا، تم تھوڑی پکانے میں محنت کر لیتی تو کیا تھا؟ کہتی میں اتنی اچھی کھانا پکاتی ہوں، تم نے میرے کھانے کا مذاق بنا دیا۔ کہتا تم نے بھی کھانا نہیں کھایا، چلو میں تمہارے لیے مچھلی فرائی کر کے خود لایا ہوں، چلو کھاؤ۔ کہتا وہ آگے سے پوچھتی تمہیں کیسے پتا؟ کہتا وہ کھانے والی تھی بریانی جو تم بھی کھاتی۔ پریشا ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ ویسے اس کو کہتا ہے نشا مجھے بتا رہی کہ تو تم سیف سے منگنی سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تم اپنے پاپا کی بہت عزت کرتی ہو۔ ایک مشورہ دوں، سیف کو اپنی بنائی گئی یہ بریانی کھلا دینا، وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے گا، لکھ کر رکھ لو۔ وہ ہنسے جا رہا تھا تو آگے سے بولتی ہے میری بریانی کے بارے میں ایک اور لفظ کہا نا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گی۔ اچھا اگر مجھے مار دو گی تو پھر کیا تم کسی اور سے شادی کر رہی ہو؟ مجھے ٹام کروز نے پرپوز کیا نا، اس سے شادی کروں گی۔ کہتا ہاں میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ غصہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہفتہ 13 اگست 2005۔ پھر وہ پریشے جو ہوتی ہے نا تیز تیز قلم چلا رہی ہوتی ہے تو موسم بھی باہر بہت خراب ہو رہتا ہے، تو وقت کہتا ہے کیا کریں، اب شروع کریں کہ نہیں سفر؟ تو ارسا کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے مشکل یہ ہے ہم سفر شروع کر سکیں۔ وہ دونوں بولی جا رہے ہوتے ہوئے سب ایک دم سے نا غصے میں آ کے کہتی پلیز آپ دونوں چپ نہیں کر سکتے، میں کام کر رہی ہوں۔ کہتی مجھے اپنے پاپا سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے پاپا سے بات کرتی، وہ بھی کرتے ہیں سارے، تو کہتے ہیں چلے ہمیں اپنا سفر کرنا ہی شروع کر دینا چاہیے۔ پھر وہ جب اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ارسا کو دیکھتے ہیں تھوڑی پریشان نظر آتی ہے۔ کہتی پتہ نہیں کیا بات ہے، دل نہیں کر رہا۔ تو کیمپ 2 تک بھی آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اتوار 14 اگست 2005۔ پریشے جو ہے نا وہ باہر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اب آسمان صاف ہوتا ہے۔ کہتی ہے ہمیں سفر کرنا چاہیے، آج بھی تیسرے تک کر لینا چاہیے۔ کہتی ہے ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لیکن وہ کھڑی ایک دم سے اس کو نا عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں جیسے نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتی کیونکہ اس کو نا ایک دم سے وہاں پہ نا جنگلی کوا جو ہوتا ہے نا اس کے سر پہ مارتا ہے، تو اس کو نا کچھ یاد آتا ہے کیونکہ اس کی جو ماں مری تھی نا، اس کی ماں کے مرنے سے والے دن نا اس کے اوپر کووں نے حملہ کیا تھا، وہ جاگنگ پہ گئی ہوئی تھی، تو اسی دن اس کی ماں مر گئی، تو بس اس کو اس بات پہ وہم ہو گیا تھا، وہ ڈر جاتی۔ کہتی آج نہیں ہمیں جانا چاہیے کیمپ 3 تک، ہم کل شروع کر لیں گے سفر۔ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا فیول اور اتنی خوراک نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے روز انتظار کرتے رہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ فرید بھی جو ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں آج بھی نہیں جانا چاہیے، آج میں نے ستاروں کا جو جھنڈ دیکھا ہے نا یہ بری علامتیں ہیں۔ تو افق ہنسنا شروع کر دیتا، کہتا تم لوگ کتنا ان چیزوں کو مانتے ہو کہ نہیں ماننا چاہیے، یہ ساری کی ساری غلط بات ہے۔ ارسا کہتی نہیں ہمیں آج سفر کرنا چاہیے پری آپ ہی، ہمارا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا اگر ہم نے کر لیا تو۔ ہم یہاں پہ کوئی سیر کرنے تو نہیں ہیں، ہم تو بالکل اوپر جانا چاہتے ہیں اب۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے اچھا تمہارے ناول کا نام کیا؟ کہتی نہیں جب چھپ جائے گا تو پڑھ لیجیے گا، چلیں پھر ہم شروع کر دیتے ہیں سفر۔ بعد میں وہ جب اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو اس کو نا یاد آتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر کئی بار برف جمنے سے کئی بار ایسی جگہ بند ہو گئی ہوتی ہیں جن پہ انسان بعد میں گر جائے تو ملتا بھی نہیں ہے۔ تو ان کے پیچھے افق اور پریشے اکٹھے چڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ارسا ہوتی ہے اور سب سے نیچے وہ ہوتا ہے فرید۔ تو ایک دم سے نا وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نا برف شار گرنے کی آواز آتی ہے، تو ان کے پیچھے جو ارسا ہوتی ہے نا، ارسا گر جاتی ہے پتھروں کے بیچ میں۔ ارسا کے اوپر اتنی ڈھیر ساری برف گرتی ہے کہ وہ ان کو ملتی نہیں، اور وہاں پہ ایک گڈھا پڑ جاتا ہے ارسا کو، وہ بہت ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتی، وہ اتنا روتی ہے کیونکہ وہ ان کو مل ہی نہیں پاتی۔ افق اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، اس کھڈے کے اندر جاتا بھی ہے رسی کے ذریعے لیکن وہ اس کو ملتی نہیں۔ وہ جب باہر نکلتی ہے پریشے نے اس کی موت دیکھ لی ہوتی ہے کہ افق کہتا ہے اتنی ٹھنڈ میں وہ نہیں بچ پائے گی اور اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ کہتی نہیں وہ میری چھوٹی بہن تھی، اس کو ڈھونڈو، وہ اتنی اچھی لڑکی تھی، پلیز اس کو ڈھونڈو۔ کہتا کچھ نہیں ہو سکتا پری، وہ مر چکی ہے، میں گیا ہوں اسے ڈھونڈنے لیکن وہ نہیں ملتی۔ پھر بعد میں وہ اپنا ریڈیو نکالتا ہے اور ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کے احمد کو بتاتا ہے کہ احمد میری بات غور سے سنو، ارسا بخاری از ڈیڈ۔ میں پھر کہتا ہوں ارسا بخاری از ڈیڈ، وہ ایک شگاف میں گر گئی ہے، اس کی موت کنفرم ہے
کیونکہ وہ مل نہیں رہی، اور اتنی دیر کوئی بھی برف میں پڑا ہوا نہیں رہ سکتا۔ احمد بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ پریشا اسی طرح روئی جا رہی ہوتی، کہتی میں نے کہا تھا نا مت کرو سفر، لیکن تم نے مجھے کہا ہی نہیں۔ اب وہ آدھے راستے میں ہوتے ہیں، کیمپ 2 بہت دور ہوتا ہے اور کیمپ 3 پاس ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ کیمپ 3 تک پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور ساری رات نا وہ اپنے کیمپ میں روتی رہتی ہے، اور وہ بھی پریشان رہتا ہے کہ میں بات مان ہی لیتا تو اچھا تھا، اس کی موت تو نہ ہوتی۔ فرید بھی اگلے دن، فرید جو ہوتا ہے نا ان کو کہتا ہے صاحب میں اب آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، آج مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں نہیں آگے جانا چاہیے۔ کہتے ہم اتنی دور تک آئے ہیں، صرف کیمپ 4 کے آگے تھوڑا ہی راستہ ہے، تو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ فرید کہتا ہے نہیں صاحب، آپ لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ بہت مال ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو آگے، لیکن میری بیوی بچے کو اگر میں مر گیا تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ لوگ جائیں۔ کہتے ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ فرید پھر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بدھ 17 اگست 2005۔ آج موسم خراب تھا اور افق کا بھی موڈ خراب تھا کیونکہ فرید ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو پریشا کہتی ہے کہ کیا ہمیں آگے جانا چاہیے؟ کہتا ہم واپس نہ چلے جائیں۔ کہتی تم بھی کیا کاہل لوگوں کی طرح بات کر رہی ہو؟ کیا انسان حادثوں میں، بم دھماکوں میں ہر جگہ مرتے ہی ہیں نا؟ اگر ہم یہاں مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے زندہ واپس جاؤ گی تو تم کسی اور طریقے سے نہیں مر پاؤ گی؟ تو بہتر ہے کہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ جمعرات 18 اگست 2005۔ اب وہ کیمپ 4 سے 17,500 میٹر کی اونچائی پر تھے۔ بس تھوڑا سا اور بہت تیز آندھی اور طوفان چل رہا تھا، تو وہ دونوں چل رہے ہوتے، ڈیتھ زون میں تھے۔ وہ رک کر آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی عرصہ کی ڈیتھ کی وجہ سے زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہے، لیکن چڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو افق نے کہا ہوتا ہے کہ جانا چاہتی ہے چلی جاؤ واپس، لیکن وہ نہیں جاتی واپس، اس لیے جاتی ہے، لیکن چپ ہوتی ہے، اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں ہو رہا۔ وہ پریشا کو کہتا ہے کہ تم صحیح تو ہو نا؟ ایک دم سے اسے پوچھتے ایک پھر ایوالانچ آتا ہے جس کو ہم برف چار کہتے ہیں، اور وہ آ کے افق کے اوپر گرتا ہے، اور افق جب تک وہ افق کو کہتی ہے بچو، وہ اس میں دب جاتا ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اتنا بار بار اس کو پکارتی ہے، اس کو ڈھونڈتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ اونچائی سے گرا نہیں ہوتا، تھوڑی دوری گرا ہوتا ہے برف شار۔ اس جگہ پہ جاتی ہے، وہاں جا کے جگہ جگہ اس کو کھودتی ہے، برف کو ساری کھودی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ کھود کے کئی دفعہ تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ نہیں پاتی اس کو، روئی جاتی ہے۔ 3-4 جگہ پہ اس کو اس کے کپڑوں کے رنگ کی چیزیں ہیں، کہ مطلب اس نے گرے رنگ کی کوئی جیکٹ پہنی ہوتی ہے شاید، وہ ملتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ پتھر ہوتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا رونا شروع کر دیتی ہے، اور اس کو آوازیں دیتی ہے تم کہاں ہو؟ کہتی ہے اگر وہ بھی نہ رہا تو کیا کروں گی میں اس جگہ پہ اکیلی، نہ میں اوپر جا سکتی ہوں نہ نیچے۔ روئی جاتی ہے، اس کو ساتھ میں پکاری جاتی ہے، کہتی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا سفر، ہمیں چلا جانا چاہیے تھا۔ پھر اس کو ایک جگہ پہ پھر گرے کچھ نظر آتا ہے، وہاں جاتی ہے، اس جگہ کو کھودی جاتی ہے، تو وہ افق ہی ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے نکالتی ہے باہر۔ وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوتا ہے، اس کو سہارا دے کر گھساٹ کر لاتی ہے۔ اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو ہلاتی جلاتی ہے، تو ایک دم سے آنکھیں کھولتا ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ طوفان بھی بہت زور کا شروع ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ پھر وہ آس پاس تھوڑی بہت جگہ کھود کے اچھی طرح سے وہاں پہ لگاتی ہے، اپنے لیے کیمپ لگاتی ہے، اور افق کو اس کے اندر لے جا کے اس کی پٹی وغیرہ، مرہم پٹی وغیرہ کر کے اس کو میڈیسن دے کے سلا دیتی ہے، اور خود سوچتی ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ سوچتے ہوئے نا خواب دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ واپس صحیح چلیں گے زندہ، اور وہ ٹھیک ہے، اور حالات سارے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، آگے کہانی میں کیا ہوگا اس کو سننے کے لیے تو آپ کو کل کا انتظار کرنے کا پڑے گا۔ اور اگر اچھی لگ رہی ہے کہانی تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔